جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا جو امام قرات کر رہے ہیں اس کا اردو میں مطلب کیا ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرے اگر وہ تراویح نہ پڑھنا چاہے. آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہو اور یہ سب معاملات ہیں، وقت ضائع کر رہے ہو، اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. پھر وہی مسجد کی کمیٹیاں دکان کرائے پر ہوٹلز والوں کو دے دیتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز آپ کے جسم سے متصل ہے کہ آپ کے جسم پر پانی پہنچنے سے مانے ہے یعنی روک رہی ہے، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. ساری چیزوں کو پہلے کلیئر کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز کا تو وضو کر لیا کرو. تراویح یہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی عبادت. ہاں تو بھائی کیا حال ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے رمضان کی پیاری پیاری سحریاں اور روزے کی پیاری پیاری افطاریاں، وہ دسترخوان، وہ پیارے پیارے پکوڑے، وہ مطلب کیا ہی بتاؤں. مطلب رمضان کی تو بات ہی ایک الگ ہے. جوانوں کے لیے کرکٹ ہے، بزرگوں کے لیے خوب سحری کی رونق ہے. جب مسجد سے باہر نکلو تو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، بارہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، اوپر سے جس نبی کا امتی بنایا اس نبی پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بہت ناز کرتے ہیں. ان کی مثالوں پر دنیا چلتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو الحمدللہ قربان ہیں ہم پیارے آقا کے نام پر. تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری پہلی پوڈ کاسٹ میں، رمضان سیریز کی پہلی پوڈ کاسٹ میں اتنا پیار دیا اور اتنے سوالات وہاں پر چھوڑ دیے کہ بھائی میں مفتی صاحب کو بلانا پڑ گیا. ایک اور ہمارے مفتی صاحب ہیں، نوجوان ہیں یہ بھی، مطلب مجھ سے کچھ ہی ایج میں بڑے ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ ان سے بھی بلا کر ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے کہ کیا دین ہے، کیا دین کے اندر معاملات ہیں. اور پھر سوچا کہ تھوڑے سے اور بھی سوالات آج جن سے ایکسٹرا کروں گا. تو زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی کم ایج کے، مطلب 32-33 سال کوئی ایج نہیں ہوتی ہے، اس میں مفتی بن جانا یہ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہے. تو السلام علیکم مفتی اکرام صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنقرئک فلا تنسیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کی رحمت حضور کا صدقہ ہے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے تو جیسا کہ میں دیکھنے والے تمام ہی حاضرین ناظرین تمام ہی لوگوں کو یہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ علی بھائی نے کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، الحمدللہ کرم ہے، دعا ہے، نصاب تو مکمل ہوا. اور لیکن میں آج جو گفتگو کروں گا نا وہ اس انداز میں کروں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ میری گفتگو کو سمجھ سکیں. بیسیکلی آپ کو بلایا ہی اسی لیے ہے حضرت. میں ان کے لیول پر آ کر بات کروں گا. بیان تو جو ہم ممبر سے کر رہے ہوتے ہیں وہ انداز الگ ہوتا ہے، لیکن آپ. اور دوسری بات، سب سے پہلے میں اس بات سے بڑا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے. دین کا بندہ بس ریڈی ہو، بندہ تیار ہو، اللہ کام لے لیتا ہے. آپ کے بارے میں سنا ماشاءاللہ، آپ بھی اپنے طور پہ جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں اس سلسلے کے اندر جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کو بھی اپنے کام میں انوالو کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل دین کی طرف جوڑ دے. تو یہ اللہ کا انعام ہوا. ایک تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اور پھر اس میں آپ نے اپنے ہی سلسلے میں ایک پوڈ کاسٹ اس انداز میں رکھا کہ اس میں دینی حوالے سے کچھ کام کیا جائے. تو یہ اللہ کے کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ اللہ جسے چاہے کام لے لے. تو آپ تمام ہی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ میرے لیے کہنے کے. دیکھیں میرا شعبہ کوئی بھی ہو، میرا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یا میں کسی بھی فیکلٹی میں کام کر رہا ہوں اور پاکستان پہ سروائیو کر رہا ہوں، اپنی جرنی کو، اپنے ہسلس کو جاری رکھ رہا ہوں، لیکن بینگ اے مسلم
الحمدللہ کہ ہم لوگ ایک مسلمان ہیں, بے شک, اور یہ ہی سب سے بڑی, اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں پوری زندگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی بھی شکر ادا نہ ہوگا. تو شکریہ بہت بہت آپ کا اتنے پیارے الفاظوں سے نوازنے کے لیے. بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ, میں دیکھیں میں ایک سنگر ہوں, میں گانے گاتا ہوں. آج میں خود ہی کلیئر کر دوں تاکہ بعد میں کوئی نیچے کامنٹ سیکشن پر آ کر بالکل بے شک لوگ کرتے ہیں اور ان کا حق ہے, رائٹ ہے, آپ کریں, میرے اوپر تنقید کریں, میرے سامنے جو گیسٹ بیٹھا ہو اس پر تنقید کریں, آپ کے پاس رائٹ ہے, لیکن ذاتیات پر اور کسی کی فیملی پر اور کسی کے خاندان پر, کسی کے معاملات پر نہ کریں. ایک اچھی بات ہے, کرنے سے سامنے والے کا کچھ نہیں جاتا. میں نے یہ سنا ہے اور سیکھا ہے کہ آپ جس کے لیے برے الفاظ نکالو گے وہ یقیناً آپ پر لاگو ہوں گے. تو میں سنگنگ کرتا ہوں مولانا صاحب, اور سنگنگ میں اللہ نے مجھے, دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ نے مجھے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے ہی مجھے, مطلب اللہ ہی دیتا ہے آپ کو جہاں پر بھی جو بھی شہرت ہوتی ہے, کسی انسان کے دینے کے بس کی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے میرے حق میں یہ لکھا ہے تو میں اسی پر چل رہا ہوں, لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس بھی ٹریک پر ہوں اپنے دین کو, اپنے اسلام کو, اور بینگ اے مسلم میں کوئی چیز نہ بھولوں. جو چیزیں مجھے دین نے بتائی گئی ہیں اور جو چیز دین میں ہیں اور جو چیز میرے اسلام میں ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں, اور الحمدللہ اسی چیز پر میری حسل جاری ہے. میں ایک سنگر ہوں, وہ میں رہوں گا. جب مجھے اللہ ہدایت دے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں یہاں آ جاؤں, لیکن ابھی فی الحال میں ایک سنگر ہوں, سنگر کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوں, بارہا وہی کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے توسط سے, میری پوڈ کاسٹ کی طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے کچھ اچھی بات کسی تک پہنچ جائے. اگر کسی ایک نے بھی یہ بات سن کر دین کو سمجھ لیا, دین کو پہچان لیا, دین کو جان لیا, تو آئی نو, میں سمجھتا ہوں میرا بیڑا پار ہے. پھر لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں. جی, اصل میں ہوتا یہی ہے حضرت کہ ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا, دین پہنچانا. ہدایت ہمارے حصے کا نہیں ہے, ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, ہم دین کو پہنچائیں گے, کسی بھی پلیٹ فارم سے پہنچائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس کا دل بدل دے. ابھی جیسا کہ آپ نے کہا آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے, آپ ایک سنگر ہیں, لیکن آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا نا یہ کہ دین کا بھی کچھ کام ہو, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا سلسلہ اسی سے جڑے گا اور آپ جو ہے اس راستے پہ چل سکیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب, میں آپ کو جس وجہ سے میں نے بلایا ہے, اور رمضان چل رہے ہیں, رمضان کی پیاری پیاری راتیں ہیں اور پیاری پیاری سحریاں, پیاری پیاری افطاریاں ہیں, تراویح ہیں, نماز ہیں الحمدللہ, تو سب چل رہا ہے. میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ تلخ سوال کر لوں میں آج, اور اس تلخ سوال کا آپ نے تحمل سے جواب دینا ہے کیونکہ مجبوری ہے. ہم یہاں بحث نہیں کرنے بیٹھے, ہم صرف کام کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارے توسط سے کچھ چیز پاس آؤٹ ہو جائیں. مفتی صاحب, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مفتی صاحب کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بہت تحمل سے گفتگو کی اور لوگوں نے سنی اور بہت اس کو پسند بھی کیا. میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے سوالات اور جوابات آپ کی طرف سے مجھے موصول ہوں وہ کچھ الگ ہوں اور پیارے طریقے سے ہوں اور پیارے سوالات ہوں. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان چل رہے ہیں, رمضان بیسیکلی ہے کیا, اور رمضان میں تراویحاں کیوں پڑھنی چاہیے, اور تراویح صرف سنی ہی پڑھتے ہیں, اہل تشیع حضرات تراویح نہیں پڑھتے. تراویح کے اوپر ایک ضد بحث جو کہ میں نے دیکھی اور بہت ساری پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء اکرام اس پر بات کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موقف جانوں. تراویح بیسیکلی کیا ہے اور تراویح کیوں پڑھنا ضروری ہے, پلیز. دیکھیں تراویح کیا ہے. تراویح یہ قیام اللیل ہے, یعنی رات کی عبادت. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ تحفہ دیا تاکہ ہم اس ماہ میں جو ہمیں توفیق ملے ہم اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. تو اسی عبادت سے ریلیٹڈ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں تراویح کا جو ہے سلسلہ ملا ہے. تو تراویح ہے کیا؟ تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی جماعت باقاعدہ کرائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. حدیث مبارکہ حوالہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں بعض لوگ 8 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی انکار کر رہا ہے. دیکھیں یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے. موقدہ کا معنی ہوتا ہے تاکید کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ضرور جو ہے
الگ علماء اور فقہا کا اختلاف رہا ہے علمی. ابھی جس طرح آپ نے پچھلے گفتگو میں کہا تھا کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف بالکل ٹھیک ہے، لیکن اختلاف علمی ہونا چاہیے. علمی اختلاف. امام شافعی علیہ رحمہ نے امام اعظم علیہ رحمہ کی فقہ کو پڑھ کے، انہی کی کتاب پڑھ کے اپنی فقہ مدون فرمائی، اس سے امت کو فائدہ ہوا. تو اختلاف کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف تو امت کے لیے خیر ہے، لیکن اختلاف علمی ہونا چاہیے نہ کہ ذاتی، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا. اب رہی بات تراویح کی، تو اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل عبادت کا ثواب جو ہے ایک فرض کے برابر قرار دیا، اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا، اور وہ اس کے فضل کرم پر ہے کہ وہ 70 گنا یا 700 گنا زیادہ دے دے. بے شک ٹھیک ہے، وہ تو کریم رب ہے. اچھا، یہ ہمارے لیے قیام اللیل ہے. اس کا حکم کیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے تراویح کی ادائیگی کی جائے. اب ہوتا یوں تھا کہ نماز عشاء کے بعد لوگ جایا کرتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آرام کیا کرتے تھے گھر میں، پھر وہ رات کے پہر میں اٹھ کر پھر تراویح کی جماعت ادا کیا کرتے تھے. لیکن فی زمانہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماحول کس طرح سے، اگر ہم نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد گھر چلے جائیں اور پھر آرام کا سلسلہ ہو تو انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ تراویح کی ادائیگی ہو. تو پھر علماء نے کہا کہ اسی جماعت کے ساتھ اس کی ترکیب کر دی جائے کہ جس طرح سے عشاء کی نماز سے ہم فارغ ہوئے فوراً یہی تراویح کی نماز ادا کر دی جائے اور پھر وتر پڑھ کے لوگ گھر چلے جائیے. بیسکلی قیام اللیل ہے. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے کہا قیام اللیل ہے. اچھا، میرا یہاں پر ایز این ہوسٹ ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. تراویح میں جو امام جو قاری قرات کرتا ہے وہ عربی ہوتی ہے. جی. اب ہم لوگ پاکستانی ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے، سندھی اسپیکنگ ہے، بلوچی اسپیکنگ ہے، واٹ ایور جتنی بھی ہماری پاکستان میں لینگویجز ہیں ہم لوگ وہ ہیں. اب ہمیں عربی سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کہ یار مفتی اکرام صاحب جو فرما رہے ہیں قرآن شریف میں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اردو میں نعت پڑھ رہے ہیں، ایک لطف آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے. قرآن سننا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت چیز ہے، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن قرآن ہمیں اگر اردو میں سمجھ آتا تو ہمیں تراویح پڑھنے میں زیادہ ایک سرور، ایک لطف آتا بہت ہی پیارے طریقے سے. اب جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے، پیچھے امام کے جو کھڑے ہیں، جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا جو امام قرات کر رہے ہیں اس کا اردو میں مطلب کیا ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرے اگر وہ تراویح نہ پڑھنا چاہے؟ ماشاءاللہ، تراویح چھوڑ دے. بہت ہی خوبصورت سوال ہے. لیکن اس سوال کی ابتدا میں آپ نے کہا کہ ایک جملہ کہا کہ اکرام صاحب جو ہے قرآن میں یہ کر رہے ہیں، تو اس کی تصحیح فرما لیجئے. قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. ہم اسے ریڈ کرتے ہیں، ہم اسے ریسائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ عربی میں کیوں ہے، اردو میں کیوں نہیں ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی ہے، ہمیں عربی سمجھ نہیں آ رہی. اب جو ہم پیچھے قیام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مقتدی ہیں، ہم مقتدی ہیں، امام ہمارے آگے، ہم مقتدی ہیں، ہم پیچھے قیام کر رہے ہیں. ہمیں عربی کا مطلب نہیں پتا کہ آیا کہ اکرام صاحب قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا اردو میں اگر ہمیں مطلب ہوتا تو ہمیں سننے میں اور مزہ آتا. اس توسط سے اگر ہم تراویح نہ سنیں نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو عربی کی چیز ہے نا. اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ ہمارا رب کلام کر رہا ہے، اسی تصور کے ساتھ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہ سوچیں کہ یہ رب ہم سے کلام کر رہا ہے، تو پھر کیسے سرور نہیں آئے گا ایک مسلمان کو؟ بہت اچھا جواب ہے. کس طرح سے وہ لطف محسوس نہیں کر سکے گا. دوسرا، اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک بات ایڈ آن کر دوں. یہ میرے سوالات نہیں ہیں، جی، یہ جو میں نے عوام سے پوچھے نا ان کے سوالات ہیں جو انہوں نے مجھے پرسنل میں سینڈ کیے ہیں کہ ہمیں یہ ایک پرابلم ہے، تو اس لیے میرے کوئی ذاتی سوالات نہیں ہیں. یہ میں عوام کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ عوام تک یہ بات پہنچائیں. جی، میں مطلب آپ کے توسط سے جی بالکل جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو چیزیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہم دین سے دور ہیں. ہمیں کہا گیا ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. تو وہ ہم ضروریات دین کو فرض علوم کو سیکھنا ہوگا، اور ہم قرآن کو سمجھیں گے، ہم اس کے درس میں بیٹھیں گے تو قرآن ہمیں سمجھ میں آئیں گی یہ چیزیں ساری. اور اکثر مساجد میں ہمارے اساتذہ تو یہ کرتے ہیں کہ جب تراویح ختم ہو جاتی تو پھر درس قرآن کیا کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اس دن تراویح میں جو تلاوت فرمائی
ان تلاوت کو پھر اس کو تشریح کر کے سمجھایا بھی جاتا ہے. تو جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن آپ ایسے ماحول میں ڈھلے نا، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ وہ عربی میں ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو ہم نہیں پڑھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، آپ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ہے. اس انداز میں آپ سنیں گے تو ضرور آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. مفتی صاحب ایک اور چیز بتائیں، قرآن پڑھنا کیا ہے اور قرآن سننا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا کیا ہے، قرآن سننا. قرآن پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. جہاں کہیں بھی اس کی تلاوت کی جا رہی ہو نا، تو اس کا تلاوت کرنے والا اس کے لیے تو یہ سنت ہے، لیکن اس کا سننا یہ آپ پر واجب ہے. واجب ہے. یہ ضروری ہے آپ کو، کیونکہ اس کا احترام ہے نا. اور قرآن کا آیت کا ترجمہ بھی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. کیا بات ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کو غور سے اور اچھے انداز میں سنیں گے تو یہ ہم پر رحم کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں ثواب کا معاملہ تو ایک الگ ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ سننا اس کا فرض کے درجے پر ہے. اور پڑھنا، اچھا یہاں پر اب یہ ہے کہ پڑھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے ماحول میں پڑھے. اب مثال کے طور پہ ایک غلطی ہے کہ وہ کوئی لاؤڈ اسپیکر کھول کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت لاؤڈ اسپیکر کھول کے کر رہا ہوں، تو اب وہاں سے گلی سے ٹھیلے والا بھی گزر رہا ہے اور بعض مساجد مارکیٹ کے اندر بھی ہے. تو اب لوگوں کا، ہر کسی کا رجحان تو نہیں ہے، کوئی گزر رہا ہے، کوئی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، تو ہر کوئی تو نہیں سنے گا. تو اس طرح احتیاط کرنی چاہیے ان کو جو لاؤڈ اسپیکر پہ تلاوت کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو سب سے پہلے ہمارے علماء کی ہی ذمہ داری ہے کہ اسے لاؤڈ اسپیکر پہ تلاوت نہ کروائی جائے. یا تو لاؤڈ اسپیکر پہ تلاوت کروا رہے ہیں تو وہ کورڈ ایریا ہو، نہ کہ بازار اور روڈ کا ایریا ہو. اس سے اصل میں ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے نا. ادب کا تقاضا، کیونکہ ملتا ہی ادب سے سب کچھ. بے شک، بہت یہ خوبصورت ادب بات. کا تقاضا ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات. اچھا آپ نے کہا کہ سننا واجب ہے، آج یہ بھی کلیئر کریں کہ واجب اور فرض ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جس طرح فرض کی ادائیگی کرتے ہیں سیم ایگزیکٹلی اسی طرح واجب کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. تو واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرض جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی، جیسے 5 نمازیں، یہ ہم پر فرض ہیں. اسی طرح سے جو فرائض ہم پر لاگو ہیں، وہ فرائض کا واضح ذکر ہو گیا کہ آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. لیکن وطر کی نماز جو ہے آپ کے لیے واجب ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے. بے شک. واجب کا ترک یہ حرام کے درجے پر ہے. اچھا. یہ اس کا بھی جو ترک کرتا ہے یہ گناہ گار ہے اور کبیرہ گناہ میں آتا ہے. تو اسے بھی جو ہے لازم ہمیں ادائیگی کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے. واجب اور فرض میں یہ فرق. فرض میں تو ہم ہمارے کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. واجب اگر ترک کرتے ہیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ. جی. تو یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ہمیں تو ابھی پتہ چل رہی ہیں مفتیان اکرام کے توسط سے. اچھا مفتی صاحب ایک اور بات آپ نے کہا وطر کے حوالے سے. اچھا رمضان میں وطر باجماعت ہوتی ہے جی، اور عام دن میں وطر کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. وجہ یہ مستحب طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ وطر کی نماز ادا کرتا ہے مستحب ہے، نہیں تو پھر وہ اپنی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں زبردستی جماعت میں نہیں ہے. دین میں زبردستی ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے. کیا ہے دین؟ دین جو ہے نا، دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ دین ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ دین ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک، تمام ایک ہی دین پر ہیں. دین کسی کا تبدیل نہیں ہوا، دین وہ ایک ہی ہے. صحیح. لیکن شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں. جو نبی آئے وہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ انہوں نے بتایا، وہ ان کی شریعت. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ ہماری شریعت ہے، یہ حضور کی شریعت ہے ہم پر جو لاگو ہوتی ہیں. تو دین وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء، ملائکہ، فرشتوں پر اور جن و انس پر، اس کے علاوہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر، اس پر ایمان رکھنا، یہ دین ہے. یہ دین کی خوبصورتی ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں
میں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لو. ہماری جو مساجد ہے, مطلب جتنی بھی مساجد ہیں کسی بھی مسلک کی ہوں, ان میں ایک بیان ہوتا ہے بعض ٹائم کہ یار آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہو اور یہ سب معاملات ہے, وقت ضائع کر رہے ہو, اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. پھر وہی مسجد کی کمیٹیاں دکان کرائے پر ہوٹلز والوں کو دے دیتی ہیں. ان کے لیے کیا ہے بتائیے. دیکھیں, ابتدا میں تو یوں ہوتا تھا کہ ہماری مساجد جو تھی اس میں چند دکان نکال لینے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا, پھر اس کو رینٹ پر دے کر کچھ آمدنی حاصل ہوتی تھی جس کے ذریعے ہم مساجد میں ہی اس کا ایکسپینس اخراجات وغیرہ کرتے تھے, خرچ کرتے تھے. اب اس وقت ہوا یوں تھا کہ جو دکان رینٹ پہ دی جا رہی تھی وہ یا تو مکتبے والے کو دی جا رہی تھی کہ وہ کتابیں بیچے, عطر بیچے, ٹوپیاں بیچے, امامہ بیچے, یا اس طرح دینی امور میں استعمال ہو رہا تھا. تو اس کا ایک تو ثواب بھی ہے, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں چیزیں استعمال. لیکن فی زمانہ اب ایک مساجد میں 20 دکانیں جو بڑی مساجد ہیں ہماری, تو وہ ایک تو دے دیں گے مکتب والے کو, صحیح, ایک دے دیں گے مزید دوسرے لوگوں کو, لیکن جو باقی پیچھے 18 دکانیں بچی وہ کن کو دیں گے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات, اب لوگ آتے ہیں, دیکھیں ایک فقہ کا قاعدہ آپ یاد رکھیے گا, ہر چیز کی اصل اباحت کا درجہ رکھتی ہے. ہر اباحت کا کیا معنی؟ میں عرض کرتا ہوں, ہر چیز کی اصل جو ہے اباحت یعنی مباح یعنی جائز, ایک طرح سے مباح کا درجہ ہے اس کی اصل. تو اب دکان کا کرائے پہ دے دینا, رینٹ پہ دینا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب لینے والے نے اگر اس میں کچھ ایسا کام شروع کر دیا جو کہ مزاج شرع کے خلاف ہے, تو اس کو دکان پہلے تو اسے جا کے سمجھایا جائے گا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. یا تو پھر مساجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اپنے قانون بنا لے کہ بھئی آپ, مثال کے طور پہ علی بھائی آپ نے دکان لینی ہے مجھ سے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گا بھئی اس دکان میں آپ, یہ مسجد کی دکان ہے, ادب کا خیال رکھا جائے گا, اس کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا, یہاں پر آپ کوئی کیسٹ ویڈیوز کی دکان نہیں کھول سکتے, ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی فحاشی چیزیں نہ ہوں یہاں پر, اور اوباش قسم کے لڑکے آ کر یہاں پر شور شرابہ نہ کریں جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو قانون بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کا قانون بن گیا, اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی مثال, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہوٹل والے کو کرائے پہ دے دیا, اب ہوٹل والے نے کیا چائے کا ہوٹل کھولا ہے یا اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کا, تو وہ کھانے پینے کا ہوٹل کھولنا, چائے کا ہوٹل کھولنا یہ بالکل جائز ہے. لیکن ممبر پہ یہ بیان کرنا کہ لونڈے لپاڑے ہوٹل پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جی اب سوال تو یہی ہے نا. جی, اب جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا, یہ ٹائم ضائع کرنا غلط فعل ہے, نہ کہ ہوٹل میں جا کر چائے پینا یا ادھر سے کچھ خرید کے لے کر آنا. سارے امور جائز ہیں, لیکن دیکھیں کوئی بھی عمل ہو نا, وہ عمل اگر پورا کا پورا ناجائز ہے تو پھر ہم اس میں سختی سے روکیں گے, لیکن عمل تو پورا صحیح ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آ رہی جو خرافات کا ذریعہ بن رہی ہیں, تو ان خرافات کو ختم کیا جائے گا. اب ان پر سختی کی جائے گی, بھائی یہاں پر آپ اس طرح کا ماحول نہ بننے دیں کہ شور شرابہ ہو, نمازی نماز پڑھتے ہیں, مسلمان آ کر یہاں پر تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں, اور پھر رمضان کا مہینہ بالخصوص یہاں پر اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ آئیں گے اپنا وقت گزارنے کے لیے اور یہاں پر اپنا ماحول بنائیں گے, کوئی لیڈو کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح کی دوسری چیزیں کر رہا ہے, تو آپ ان چیزوں سے گریز کریں. اگر وہ آپ کے شرائط پر پورا اترتا ہے, مانتا ہے آپ کی بات, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ پیار و محبت سے دکان کو خالی کروا دیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, میں بیسک کی طرف آتا ہوں. ہمارے جو نوجوان ہیں, مجھ سمیت, جی مجھے بھی کوئی اتنا علم نہیں ہے, لیکن جتنا ہے الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کروں. مفتی صاحب بیسک چیزیں بتائیں کہ آج کل نوجوان کو غسل کے فرائض نہیں پتہ کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں جی, اور وضو کے کتنے فرائض ہیں, تو پلیز. دیکھیں یہ تو بہت ہمارے لیے المیہ ہے نا کہ ہمیں بیسکس نہیں پتہ. ہم خود کو کہتے ہیں مسلمان, ایز اے مسلم ہمیں اگر وضو اور اس طرح طہارت کے مسائل نہ معلوم ہو تو ہم کس طرح سے مسلمان ہیں.
تو آپ بتائیں. دیکھیں غسل کے جو سیدھے سیدھے 3 فرائض ہیں. آپ غسل کی ایک آسان سی چیز سمجھ لیجئے. جب یہ آپ کیمرہ میں دیکھ کے بتائیں جی کسی کے سیکھنے کا اصلاح ہو جائے. جی غسل جو ہے بس پورے ظاہری بدن پر پانی بہا لینا. اور سب سے پہلے آپ کلی کریں گے. اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو آپ اچھی طرح سے غرغرہ کریں گے. صحیح. لیکن اگر روزہ ہو تو غرغرہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے آپ اچھی طرح سے کلی کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچائیں گے. اگر روزہ نہ ہو تو اوپر تک, ورنہ آپ جو فرنٹ کے ایریے میں اندر جہاں تک آسانی سے جا سکے اس کو تر کریں گے, وہاں تک پانی پہنچائیں گے. اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائیں گے اس انداز میں کہ بال برابر ایریا بھی, بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. اب اس کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہری نجاست کو دور کیا جائے, استنجا وغیرہ کر لیا جائے. ظاہری نجاست اگر لگی ہوئی ہو, کیونکہ غسل جو فرض ہوتا ہے یا تو احتلام کی بنا پر یا جنابت کی بنا پر. ٹھیک ہے. تو دونوں صورت میں اگر جو آپ کے اوپر نجاست وغیرہ لگی ہو اسے دور کر لیا جائے, استنجا کر لیا جائے. اس کے بعد جس طرح سے آپ وضو کرتے ہیں, میں وضو کا طریقہ بھی بتاؤں گا, وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کیجئے. پھر اس کے بعد اگر آپ بالٹی اور مگ کے ذریعے آپ وضو کر رہے ہیں, آج کل تو ہمارے گھر میں شاور کا سلسلہ ہے, تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے. تو ہم 3 مرتبہ سیدھے سائڈ پر, 3 مرتبہ الٹے سائڈ پر اور 3 مرتبہ سر پر اس انداز میں پانی بہائیں گے کہ بدن کا کوئی ایریا خشک نہ رہ جائے. 3 مرتبہ سے اگر نہیں ہوتا مزید پانی کا استعمال کریں گے. اور آج تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاور کا دور ہے, جب ہم نے شاور کھول لیا اور شیمپو اور صابن کا استعمال کیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی حصہ خشک رہتا ہو. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. اور دھونے کی تعریف میں آپ کو بتا دوں, پانی بہانا, دیکھیں دھونے کی تعریف یہ ہے نا کہ ہر اعضاء سے کم از کم 2 قطرے پانی بھیجیں, تو یہ دھونے کی تعریف میں آ جاتا ہے, غسل کی تعریف میں آ جاتا ہے. تو غسل سے ہی نکلا ہے. تو اب پورے جسم پر پانی بہا لینا حتیٰ کہ بال برابر ایریا بھی خشک نہ رہے, آپ کا غسل ہو گیا. اب اس سلسلے میں کچھ چند احتیاطیں ہیں کہ جس نے مثال کے طور پہ اگر رنگ پہنی ہوئی ہے اور رنگ اتنی زیادہ سخت ہے کہ اس موومنٹ نہیں ہے, تو اس میں پانی اب نہیں پہنچ رہا نا, تو پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز آپ کے جسم سے متصل ہے کہ آپ کے جسم پر پانی پہنچنے سے مانع ہے یعنی روک رہی ہے, تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. ساری چیزوں کو پہلے کلیئر کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کلر کا, ایلفی کا, تو رنگ کا. اب ان کے لیے یہ رعایت ہے, سب سے پہلے تو جتنا ممکن کوشش ہو سکے اس چیزوں کو ہٹائیں, دھوئیں اور پھر غسل کریں. اور نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کا غسل اسی انداز میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ غسل ہو گیا. اور وضو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو, جب تم ارادہ کرو نماز کا تو وضو کر لیا کرو. سب سے پہلے کیا دھونا ہے؟ چہرہ دھونا ہے. اب چہرہ سمجھنا ہوگا, چہرہ کسے کہتے ہیں؟ وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو لو. تو وجہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں وجہ سے مراد ہے جہاں پر یہ پیشانی بال اگ رہے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. یہ پورا چہرہ آپ کا اچھے انداز میں دھل جائے. تو ہم بعض اوقات دھونے کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم وضو اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ سائڈ کا ایریا جو ہے خشک رہ جاتا ہے, تو اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوا, کیونکہ ایک اعضا بھی, یہ جو وجہ ہے نا, اس پورے وجہ کا ایک حصہ بھی خشک نہ رہ پائے, تو یہ چہرہ دھونا ہوا. سب سے پہلے تو آپ اس کو دھوئیں گے. میں فرائض کی بات کر رہا ہوں, پھر سنت کے اعتبار سے بھی میں بتا دوں گا. اس کے بعد ہے کیا؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کہ اپنے دونوں ہاتھ کو کونیوں تک نہیں, کونیوں سمیت دھوئیں. اب یہ کونی ہے نا ہمارے, ہم بعض اوقات کونیوں تک دھوتے ہیں, حالانکہ کونیوں سمیت دھونا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھویا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی شک و شبہات ہی نہ رہے. ہاں, اور یہ بھی نا کہ جو جتنے اعضائے وضو ہیں یہ روزے میں چمکیں گے, اس میں نور ہوگا ایک. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا مستحب عمل ہے کہ زیادہ دھو لینا. یہ ہو گیا دوسرا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سر کا مسح کرو. مسح کتنے؟ مسح جو ہے نا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. یعنی اگر ایک سر کا ہم 4 حصہ کرتے ہیں تو اس کے اگر ایک حصے کا بھی مسح ہو جائے تو یہ مسح فرض ادا ہو جائے گا. جب میں سنت طریقہ بتاؤں گا تو اسے پورا طریقہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. بس
चेहरा धोना, दोनों हाथों को धोना, चार सर का फराइज़ मसा करना और दोनों पैरों को टखनों समेत अच्छे अंदाज में धोना, ये आपका वुज़ू मुकम्मल हो गया। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात, हमारे आज के दौर में शायद मैं एक होस्ट हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े हैं, जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं और उनको इस चीज़ की आदत होती है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि क्या माशरा और किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो रोज़े में अगर हैंड प्रैक्टिस हो जाए तो उसका क्या है? देखें, रोज़ा, सबसे पहले तो रोज़ा को समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवे वाले हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ। अब ये रोज़ा का जो मामला है कि तुलुए आफ्ताब से यानी फ़जर के वक्त से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और जिमा यानी हम बिस्तरी जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। लेकिन सिर्फ इसी का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अब अल्लाह ने क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले हो जाओ। तो तकवे से क्या मुराद है यहाँ पर? ताकि तुम तकवे वाले उसी वक्त बनोगे ना जब अपनी चीज़ों को, गुनाहों से, बुराइयों से अपनी चीज़ों को रोकोगे, खुद बुरे अमल से रुकोगे, जभी तो आप मुत्तकी बनेंगे, तो तकवे वाले उस वक्त बनेंगे। अब रही बात ये हैंड प्रैक्टिस की, ये गुनाह कबीरा है, और जिसने ये अमल किया हालत रोज़ा में, उसका रोज़ा तो टूटेगा, उस पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा। कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा। कज़ा का माना ये होता है कि आप एक रोज़े की वजह से एक ही रोज़ा रखें, और कफ़ारा ये कि वो फिर अगर आपने रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ा आपने अगर तोड़ दिया जानबूझकर इस तरह के अमल से, आपको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे पे दर पे। बहुत इम्पॉर्टेंट मसले हैं जो हमारी यूथ को मालूम। मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि रमज़ान के बाद भी एक आध दो सेशन इस तरीके के मेरे चैनल पर अपलोड हों ताकि लोगों के लिए अवेयरनेस हो। मैं एंडिंग की तरफ जाऊँगा मुफ्ती साहब, और मैं आपसे एक आखिरी बात पूछूंगा जो मेरे दिल में है, ये मेरे दिल की बात है, ये किसी और की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बे करीम है। और मैंने अपनी पूरी जवानी में 23-24 साल 25 साल जो भी मेरी एज है उसमें एक चीज़ देखी है, गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, और गुस्ताख़ रसूल की सज़ा मौत ही है लगभग, जो कि मैंने देखा है और सुना है। और गुस्ताखी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए निकल जाते हैं हम लोग। मेरा यहाँ जो सवाल है उस सवाल को समझिएगा, और उसका एक जो आप जवाब दे सके वो आप देगा, उस पर मैं हाँ या ना नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वो ये बारहा कुरान शरीफ में हर जगह बताते भी रहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया भी है, अगर मैं गलत ना हूँ तो ठीक करिएगा, कि माफ़ करने वाला बड़ा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि माफ़ करने वाला बड़ा है। मैंने कहा कि अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपने रसूल से, तो अगर यहाँ मैं आसान कर देता हूँ, आपका कोई बेटा है और आपके बेटे को मैंने मार दिया, लाइक ये उज़ैर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने थप्पड़ मार दिया या चमाट मार दिया, कुछ मार दिया, तो एक बाहर वाला उसकी सबसे पहले हिमायत लेगा या आप? मेरे नज़दीक आप लेंगे। क्या कहते हैं आप? जी आप सवाल में आप ही लेंगे ना, ये जवाब तो दें। जी। आप ही लेंगे ना। अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर किसी शख्स से दिहानी में और अनजाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ गलत अल्फाज निकल जाएं, अव्वल तो निकलने नहीं चाहिए, अगर निकल गए और वो इस चीज़ पर शर्मिंदा है, वो माफ़ी का तलबगार है और वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन हमारी कौम उसको माफ़ नहीं कर रही, और वो अल्लाह के बारगाह में पेश है कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तेरे हबीब के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए, तो तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है,
تو اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، کتنے بھی بڑے گناہوں اللہ معاف کر دیتا ہے، ہماری قوم معاف نہیں کرتی. میرا سوال اب پورا سنیے گا. میں نے کہا کہ اللہ پاک اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اگر کوئی گستاخ رسول ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ کیوں نہیں لے گا؟ ہمارے اوپر لازم ہے اس کا بدلہ لینا. بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ جی میری بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ انتہائی حساس کویسچن آپ کی طرف سے آیا ہے. یہ آخری کویسچن ہے، اس کے بعد میں اپنی پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کا آپ نے جواب بھی مطمئن طور پر دینا جو آپ کے نالج میں ہو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مدلل جواب یہ ہے. دیکھیں اس قرآن پاک کی اس صراحت کے ساتھ آیت موجود ہے نا، من سب نبی فاقتلوہ، کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اس کا سر قلم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اس پہ بات ختم، جواب میرا مکمل ہے. ٹھیک ہے، اب میں مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، حتیٰ کہ جس سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ان تمام سے زیادہ محبت اگر مجھ سے نہ کرے تو. بے شک. ٹھیک ہے، مومن ہونے کا تقاضا یہی کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ وہ ہم الگ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمیں جو حکم ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، یہ مومن کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں ریلیف دے دیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر ہر تیسرا بندہ اٹھے گا اور حضور کی گستاخی کرے گا، ہر دوسرا بندہ اٹھے گا حضور کی گستاخی کرے گا، معافی مانگ لے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں اور میں شرمندہ ہوں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. تو اگر ہم نے ریلیف دے دیا تو پھر ہر تیسرا بندہ اٹھ کے گستاخی کا سلسلہ، یہ دروازہ کھل جائے گا. اور پھر آیت مبارکہ آپ کے سامنے من سب نبیًا فاقتلوہ. ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں لے رہا؟ وہ جنت اور جہنم بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے نا، وہ حساب کتاب ضرور لے گا. اور دنیا میں بھی تو عذاب جھیل رہے ہیں وہ جو لوگ اس طرح کے فعل میں مبتلا ہیں. اور پھر آخرت میں جو سلسلہ ہوگا، وہ یہ پوری آخرت جو بنائی گئی ہے کس کے لیے ہوگی؟ وہ شان محبوبی دکھانے کے لیے ہے، اور پھر ان کا انجام بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، کسی شاعر نے لکھا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھاتا رہے گا. کیا کھاتا رہے اچھا گا. حضور آج مطلب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اینڈ کروں. میں ذکر اہل بیت بہت کرتا ہوں ماشاءاللہ، الحمدللہ. میں کیا کرتا ہوں، میری کیا ہی اوقات کہ میں ذکر اہل بیت اپنی اس زبان سے کروں، جس زبان سے ڈھیروں خرافاتیں نکلتی ہیں، لوگوں کے لیے باتیں نکلتی ہیں. تو میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن اس زبان سے میرا اللہ مجھ سے ذکر اہل بیت کرا دیتا ہے، اور وہ ذکر اہل بیت چلا بھی جاتا ہے دنیا میں، لوگ پہنچا بھی دیتے ہیں اس کو وہاں تک. پھر مجھ پر ایک فتویٰ لگتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، بھٹک گیا ہے، راہ سے نکل گیا ہے. تو میں پھر وہاں تکلیف میں آتا ہوں، اور پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار اس معاشرے میں کیسے لوگ ہیں. میرا ایک سوال ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ میں کسی شیعہ علامہ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں بلاؤں گا، اور پھر کسی مسلک دیوبند کے، مسلک اہل سنت والجماعت کے اور اہل حدیث کے جتنے بھی لوگوں کو میں بلا سکوں گا میں بلاؤں گا، ان سے بھی یہ سوال پوچھوں گا. ذکر اہل بیت اگر کرنا شیعت کا دعویٰ ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. لائک کرنا، شیئر کرنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. اور جو بھی آپ کے دل میں سوالات ہیں، پورا رمضان علماء کرام آتے رہیں گے، اپنی تشریف فرماتے رہیں گے، اور ان سے میں سوالات کا سیشن جاری رکھوں گا. جو آپ کے دل میں سوالات ہوں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، کامنٹ سیکشن پر آئیے، کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، اس پر آ کر اپنا سوال چھوڑ جائیے. اگر مجھے ایسا لگے گا کہ ہاں یہ کسی علماء سے پوچھنا ٹھیک رہے گا تو میں ضرور پوچھوں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.